ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ عام فوجی جو ہے انہوں نے کیا تھا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بہت انہوں نے مارا تھا۔ یہ خود انہی کی بک سے ہی میں نے آپ کے سامنے وہ کر دیا، اس کا لنک حاضر ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہوا یہ کہ مختلف یورپ کے لوگوں کو جتنا حصہ آیا، انہوں نے اتنے پہ اپنی اپنی حکومتیں بنا لی۔ اب یہ ہوا، اب 40 سال تک تو رہا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوئی، یعنی یورپ کی پھر یہ الغار ہوئی کہ اور زیادہ ہم فتوحات کر رہے ہیں۔ اس کا بھی میپ آپ کے سامنے، اس کی ڈیٹیل دیکھیے، وہی تھومس صاحب نے پوری ڈیٹیل جیسے بیان کی ہے کہ یہ کروسیڈ بری طرح ناکام ہوئی۔ اکثر کروسیڈرز راستے میں مارے گئے، جو لوگ یروشلم پہنچنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے صورتحال کو یوں خراب کیا کہ مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ کر دیا، جو کہ اس سے پہلے صلیبیوں کا ایک مضبوط حلیف تھا۔ اس عظیم تباہی کے بعد یورپ بھر کے عیسائی نہ صرف اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی طاقت مسلسل بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ خدا مغرب کو اس کی گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ پورے یورپ کے عوام میں مذہبی تحریکیں شروع ہو گئیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ عیسائی معاشرت کو برائیوں سے پاک کریں تاکہ یہ مشرق میں کامیابی کے قابل ہو سکے۔ یعنی مقصد ان کا وہی تھا کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم دوبارہ اپنی پاور یورپ کی دوبارہ آ جائے۔ تو دیکھیے کہ ترکی بھی انہوں نے کر لیا، ترکی سے آگے پھر سیریا کا بھی بڑا حصے میں آیا، اور اس کے بعد فلسطین پورا ہی ہو گیا فتح ان کا، ایسا تک ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جب دمشق پہ انہوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ دوبارہ مسلمانوں نے جو سلجوق سلطنت کے گورنر تھے، انہوں نے کسی طرح مینج کر لیا اور سیکیورٹی کر لی اچھی، اور اس میں یورپینز بڑی حد تک اس میں جب مرے گئے اس جنگ میں، تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یار یہ ہمارا گناہ ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے اندر مذہبی طریقے ہیں، اور پھر دوبارہ اب وہ جوش کر رہے تھے کہ چلو بھی ہم دوبارہ یہ کوشش کریں۔ اس وقت گورنر مسلمانوں کے تھے نور الدین محمود زنگی، ان کی حکومت تھی 542 569 ہجری۔ تو اب پھر ایک تھرڈ کروسیڈ یہ ہوئی ہے 574 ہجری۔ یہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا کہ نور الدین محمود زنگی یہ ایک بہت مضبوط گورنر تھے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا اپنے کئی بکس میں، اور بلکہ اس پہ ڈرامہ بھی وہ پاکستان میں ایک بنا ہوا تھا، تو اس میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ جو یہ اگرچہ وہ سیریا کے گورنر تھے محمود زنگی، لیکن نور الدین زنگی، لیکن ان کا حکومت جو ہے مکہ اور مدینہ تک تھی، تو وہ خود عمرے یا حج کے لیے وہ آئے اور پھر مدینہ منورہ میں تھے، تو ان کو ایک یہ محسوس ہوا یا خواب میں آیا کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس پر کچھ زیادتی ہونے لگی، اور کوئی انہوں نے اب جب وہ پوری انویسٹیگیشن کی تو کچھ یورپین ان کو پکڑے گئے، تو انہوں نے پکڑا اور پوچھا، جب پتہ چلا تو تب پتہ چلا کہ وہ ایک اندر سے ایک اپنی سرنگ بنا رہے تھے، ٹنل اندر سے گھروں سے اندر، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر تک پہنچ کے اور وہاں سے وہ یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو قبر کے اندر موجود ہے تو اس کو نکال لیں، اور پھر ایک پوری نفرت کے ساتھ تھا، لیکن نور الدین زنگی نے بہرحال کامیابی سے کر لیا، تو انہوں نے ایک تو ان کو بھی قتل عام کیا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایک کام کیا جو آج تک موجود ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف ایک بہت گہری طریقے سے کھودا، اور اس میں بالکل لوہے کے ساتھ ایک پورا مضبوط قسم کا کر دیا تاکہ کوئی اندر سے اب وہ ٹنل بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ آج تک موجود ہے۔ ابھی بھی آپ مدینہ منورہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ہر طرف سے ایسا ہے کہ اب کوئی بھی چاہے تو
जमीन के अंदर से खोद के आ ही नहीं सकता। तो ये जंगी का ये उन्होंने वहां पे मामला किया था। अब जंगी के एक फौजी थे सलाउद्दीन अय्यूबी, उन्हीं को हुक्म ये दिया कि आप ये इजिप्ट को भी आप वो करें, क्योंकि वहां पे इस्माइली फिरका की उनकी एक हुकूमत वो बनी हुई है। तो उन्होंने किया और वो 564 हिजरी में उन्होंने इजिप्ट फतह किया और फिर 3 साल बाद ही उन्होंने फातमी खिलाफत का खात्मा किया था। ये पिछली लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, ये सलाउद्दीन अय्यूबी ने किया। अब अय्यूबी का अपना एडवेंचर वो आया था 574 में हिजरी में। अब मैं हिजरी से ही कर रहा हूँ, आप ईस्वी कैलेंडर से अब खुद उसे कैलकुलेट करके, वो भी लिखा हुआ आ रहा है, अब देख सकते हैं कि अब एक ये तीसरी क्रूसेड शुरू हुई कि अब यूरोप मजीद फैलाना चाह रहे थे, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही असल में बड़ी ताकत के साथ ये पूरी सलेबी जंगों को खत्म किया। यरूशलेम भी उन्होंने फतह किया और फिर बड़े बड़े बादशाह जो जर्मन, फ्रांस और इंग्लैंड के थे वो सब वापस हुए। इसके लिए थॉमस साहब ने जिस तरह से सिचुएशन वहां की बयान की है, ये बड़ा इंटरेस्टेड आपके लिए होगा कि 12वीं सदी के आखिर में, ये 12वीं सदी वो ईस्वी कैलेंडर में, यानी 1179 से लेके 1187, 8 साल की जंगे। तो इनकी क्या हालत थी कि 12वीं सदी के आखिर में सलेबी जंगे, क्रूसेड्स, एक बहुत मेहनत तलब काम बन गया। हर शख्स का कितना ही गरीब और कमजोर क्यों ना हो, इनको मदद के लिए पुकारा गया। जंगजुओं से कहा गया कि वो ईसाई मशरिक की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दे। अंदरूनी महाज पर ईसाइयों से कहा गया कि वो दुआ, रोजे और सदका और खैरात के जरिए इन जंगों में अपना हिस्सा डालें। लेकिन मुसलमानों की ताकत थी कि बढ़ती ही जा रही थी और सलाउद्दीन अय्यूबी, जिनको इंग्लिश में सलाडीन कहते हैं, जो कि अजीम यूनिफायर थे कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया था मुसलमानों को। इन्होंने मुस्लिम मशरिक के वुस्ता को एक इकाई बना लिया, यानी अब मिडिल ईस्ट के अंदर जितने मुसलमान थे सबको इकट्ठा किया और अब वो ईसाइयों के खिलाफ जहाद की तबलीग कर रहे थे। 1187 में जंग हत्तीन हुई, जिसमें इनके फौजों ने यरूशलेम की ईसाई सल्तनत की मुत्तहिद अफवाज को शिकस्त दी। यानी अब ये नहीं था कि यूरोप के अलग अलग थे, वो सारे बड़े बड़े बादशाह भी वो भी इकट्ठे होके वो आ गए थे, जिसमें बड़े पावर जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और भी बहुत कुछ सारे इकट्ठे थे और इन सबको सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनकी शिकस्त दी। फिर असली मुतबर्रक सलेब, जिस पर ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था, इस पर कब्जा भी सलाउद्दीन अय्यूबी ने कर लिया। अब दिफा के काबिल न होने के सबब ईसाई शहर यके बाद दीगरे इनके आगे हथियार डालते गए। ये मामला 2 अक्टूबर 1187 को अपने उरूज पर पहुंचा जब यरूशलेम फतह हुआ। अब सिर्फ चंद छोटी मोटी बंदरगाहें बाकी रह गई थी यूरोपियंस की। रिजल्ट ये हुआ। अच्छा, आप ये बड़ा इंटरेस्टेड आप ये देख सकते हैं, यूरोपियंस ने फिर जो बुक्स लिखी हैं हिस्ट्री की, तो वो सलाउद्दीन को अपना हीरो करार देते। ये आपको एक बड़ा दिलचस्प होगा, बल्कि उसके लिए यूरोप में बहुत सारी फिल्में भी, सलादीन, ये जो मैंने इंग्लिश में उनका लिखा हुआ, तो इस तरह से उन्होंने उनकी सलाउद्दीन अय्यूबी की फिल्में बनाई कि किस तरह से यूरोप को शिकस्त दी। तो अब ये देखिए कि उनकी मजीद डिटेल हम देखते हैं, ये द academia.edu वेबसाइट में है ये। तो इसके अंदर द एवोल्यूशन ऑफ द सलादीन लेजेंड इन द वेस्ट, कि वेस्ट में वो कैसे हीरो बन गए। तो अब वो उसकी डिटेल भी देख लीजिए। ये थर्ड क्रूसेड जो 574 टू 582 हिजरी या ईस्वी कैलेंडर में 1179 टू 1187 ईस्वी कैलेंडर में वही हुई थी। रिचर्ड शेरडल
یہ شیر دل، یہ میں نے کہہ دیا، اصل میں ان کی زبان میں رچرڈ دا لائن ہارٹ کہتے ہیں، یہ ایک مین ان کے بادشاہ تھے، اور ان کی بیماری ہوئی اور گھوڑا جو ہے وہ بھی مر گیا تھا۔ اب یہ رچرڈ جو ہے نا، یہ انگلینڈ کے بادشاہ تھے، اور ابھی وہ جنگ کا سلسلہ ہو رہا تھا، یوبی کے ساتھ جنگ ہونی تھی، لیکن معاملہ ہوا کیا کہ وہ رچرڈ خود بیمار ہو گئے اور گھوڑا بھی مرا۔ تو اب دیکھیں صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا جواب میں، تو اس کی اب وہ ڈیٹیل وہ بیان کرتے ہیں کہ رخصتی یورپ میں صلاح الدین کی تصور کا ارتقا اس بات کی ایک نایاب اور غیر معمولی مثال ہے کہ قرون وسطیٰ کے ایک مسلمان جنگجو کو یورپین ہیرو کے طور پر بیان کیا جائے۔ کلچر کے منتقل ہونے کا یہ واقعہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ صلاح الدین صلیبی جنگوں کے وقت دنیائی عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن تھے، یعنی اس کے لیے اب ایکچولی کیا ہوا تھا کہ ابھی جنگ ہونے سے پہلے ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک گھوڑا گفٹ کے طور پہ رچرڈ کو دیا، اور اپنا ان کا اس زمانے کا جو ڈاکٹر یا حکیم جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھیجا کہ بھائی ان کے ذرا علاج کر لیں، کہ بھائی آپ ٹھیک ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، گھوڑا بھی تمہیں اچھا مل گیا، تم بھی وہ ہو، پھر آؤ جنگ کرتے۔ یہ دیکھا، امیجن کرے کہ صلاح الدین ایوبی کا جو ایڈونچر ہے وہ کیسا تھا۔ اچھا آگے وہ بیان کرتے آرچ بشپ ولیم آف ٹائر، جو یروشلم کے لاطینی سلطنت کے چانسلر تھے۔ اب چانسلر یہ بنے تھے لاطینی کا مطلب اٹالین کے اصل میں حکومت بنی تھی یروشلم میں۔ تو وہ بیان کرتے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ آدمی تیز ذہن کا مالک ہے، جنگوں میں متحرک رہتا ہے اور بغیر کسی پیمائش کے دینے میں بہت سخی ہے۔ اس انتہائی عظیم شخص کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جو فتح پر فتح حاصل کیے جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے کے یہ جو بشپ ہیں تو وہ بتا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی یہ بہت تیز ہے، اس میں تم تیار کرو، ایفرٹ کرو، تم لوگ بھی آؤ۔ یہ حالت ہے۔ پھر 13ویں صدی کے ایک قدیم فرانچ ماخذ، تو اس میں اب یہ فرانس کی زبان میں، مجھے بھی صحیح طرح ان کے ظاہر ہے کہ وہ مختلف انداز میں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو میں نہیں کہتا، لکھا ہوا ہے سامنے۔ اس میں صلاح الدین ایوبی کی کہانی کا ہیرو دکھایا گیا، اور اس کے نامعلوم مصنف نے صلاح الدین ایوبی کو بہادر ترک صلاح الدین، جو کہ بہادر اور عقل مند ہیرو ہے، ان کو قرار دیا۔ ایک دانتے جو 1321 کے زمانے کے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی مشہور نظم میں ایک ڈیوائن کامیڈی، اس میں انہوں نے آسمان کی طرف اپنا روحانی سفر بیان کیا، اور اس میں صلاح الدین ایوبی کو اگرچہ جہنم میں دکھایا مگر کافروں میں نیک ترین اور ایسا ہیرو قرار دیا جس پر کوئی الزام نہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈیوائن کامیڈی جو ہے، جو یہ دانتے نے لکھی تھی، انہوں نے اپنی شاعری میں یہ لکھ دیا، اور اس سے قطع نظر صلاح الدین کو سقراط، ارسطو، کلیدس اور گالن سے بہت دور نہیں دکھایا ہے، اور دو عظیم مسلم فلسفی ابن سینا اور ابن رشد کے قریب دکھایا گیا۔ تو ذرا یہ دیکھیں کہ یہ حیثیت پھر صلاح الدین ایوبی کی بنی۔ اچھا وہ بنی کیوں؟ ان کا ایک تو ایتھیکلی اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے جنگ کی کہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ دیکھیے کہ اب رچرڈ کے ساتھ جنگ ہونی، تو جنگ سے پہلے پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو بھائی تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ، یہ لو تم ڈاکٹر بھی دے رہا ہو، تمہارا گھوڑا مارا ہے نا، گھوڑا بھی دے رہا تو پھر آؤ، تم پہلے صحیح ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حالت تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ اور بہت سی روایات ملتی ہیں کہ اب جیسے وہ ایریا کہ جہاں جہاں صلاح الدین ایوبی کی فتح ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے وہاں پہ کرسچن سلطنتیں بن چکی ہوئی تھی لیکن اب ختم ہوئی تھی، لیکن کرسچنز بہرحال رہ رہے تھے، تو ان سے بہت اچھا سلوک تھا۔ اب ایک کرسچن خاتون وہ آئیں صلاح الدین ایوبی سے کے پاس اور بتانے لگیں کہ وہ فائنینشلی پرابلم میں، تو اب صلاح الدین نے کہا کہ بہن یہ بہت معذرت کہ اب
گورنمنٹ کے فنڈ سے میں کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی کی قوم کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی سیلری سے میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کر دی تو وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی اس سے۔ اچھا پھر اسی طرح ایک اور کرسچن خاتون آئی، انہوں نے بتایا کہ بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا، اس کو ڈھونڈے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ اپنی پوری ملٹری کو آرڈر دیا کہ بھی آپ یہ چیک کریں، دیکھیں یہ والا بچہ کہاں ہے۔ تو پتہ چلا کہ پھر کچھ ایک ڈاکو نے اس بچے کو اغوا کیا ہوا تھا، تو پھر اس ڈاکو کو لے کے پکڑ کے مارا اور بچے کو نکال کے لے کے اغوا شدہ تھا وہ بیچارہ، اس کو لا کے اس کی ماں کو دیا کہ بھی یہ بہن لیجیے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح کی صلاحیتیں، تو اسی لیے پھر رزلٹ یہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی پہ ابھی بھی ہیرو کے طور پر یورپ میں کیا جاتا، اور وہ آپ یوٹیوب میں آپ صلاح الدین کی موویز آپ دیکھ لیں، کسی بھی کئی زبانوں میں، یورپ کی کئی زبانوں میں بنی ہوئی ہے، انگلش کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ایک سچویشن رہی ہے۔